بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس عشر الجنة والنار كأنها رأي العين. 15واں درس جنت اور جہنم کا بیان. دوستو، اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم، جنت عمل کرنے والوں کے لیے بنایا ہے اور جہنم بے عملوں کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے اور اطاعت اور فرما گزاروں کے لیے جنت بنائی ہے. لہٰذا جنت اور جہنم کا بیان اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جنت کی طرف ہماری رغبت ہو اور جہنم سے ہمیں بھاگنے کا مزاج بنے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ تعالی، ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے. لہذا جنت عمل سے بنائی گئی ہے اور جہنم بھی عمل سے بنائی گئی ہے. وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن جَهَنَّمَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ. اللہ تعالی، ہم جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس عمل سے جو ہمیں جہنم کے قریب لے جائے. اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق للجنت اہلا وخلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم. اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے جنتیوں کو پیدا کیا اور جب وہ اپنے باپ کے پشت میں تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ دیا. وخلق للنار اہلا، اور آگ کے لیے آگ والوں کو پیدا کیا. خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے انہیں پیدا کیا جب وہ اپنے باپ کے پشت میں تھے. لہذا جنت یہ ثواب ہے اطاعت گزاروں کا اور جہنم عقاب ہے نافرمانوں کا. میرے بھائی، جہنم کا بیان یہ ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نارکم هذه التي یوقد ابن آدم جزء 70 جزءا من حر جہنم. جہنم کی تپش سے 70 گنا زیادہ تپش ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ. اور میرے بھائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوتا بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام. جہنم کو لایا جائے گا 70,000 اس کے لگام ہوں گے. مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ کر لائیں گے. اور اللہ تعالی نے فرمایا سورہ فجر میں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. جب جہنم کو لایا جائے گا اس وقت آدمی احساس کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا کہ اب ہم جنت کا عمل کرتے تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ عبرت حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میرے بھائی، ایک دفعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا تدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قلنا اللہ ورسولہ اعلم. ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ گرتا رہا 70 سال تک، اب اس کے گرنے کی پہنچنے کی آواز آئی ہے. تو میرے بھائی، جہنم ایک خطرناک وادی ہے اور وہاں کسی کے گھٹن ٹخنے تک آگ ہوگی، کسی کے گھٹنے تک ہوگی، کسی کی کمر تک ہوگی اور کسی کے گردن تک ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے جہنم سے، ونعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی، اور اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں 1000 انسان ہوں، ایک جہنمی آ کر یہاں سانس چھوڑ دے تو ہزاروں انسان یا اس سے زیادہ لوگ جل کر خاک ہو جائیں گے. اور سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا گیا. اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی گئی جس کے گرمی سے اس کا سر اور دماغ کھولتا ہے، اور اس کے اندر جو کھانا ملے گا وہ کانٹے دار درخت کا کھانا ملے گا. میرے بھائی، اسی طرح جنت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی بات مانتے ہیں. جنت میں باغ و بہاریں ہوں گی، جنت میں حور عین ہوں گی، جنت میں خیمے ہوں گے، جنت میں نوکر ہوں گے، جنت میں نوکرانیاں ہوں گی، جنت میں عیش و آرام کا سامان ہوگا اور جنت میں ساری چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے
ایسی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا دنیا میں، کان نے نہیں سنا، اور کسی دماغ نے اس کا فکر بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چھپا کر رکھا ہے اس کے لیے جنت میں۔ جنت میں میرے بھائی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کھولی جائے گی، اور جنت میں درجات اور اس کے مقامات ہوں گے۔ کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کے جیسے چمکتا ہوگا، کسی کا چہرہ ستاروں کی طرح، اور اس میں نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ تو ان کے اندر کوئی پریشانیاں ہوں گی، ان کی جو کنگھیاں ہوں گی سونے کی ہوں گی، اور ان کے پسینے مشک کے ہوں گے، اور اسی طرح حور عین سے ان کو نوازا جائے گا، اور ان کا نام تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، ہم نے نیکوکار کے نام علیین میں لکھ دیا ہے۔ اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، جو رحمان کے جس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنت الفردوس مانگا کرتے تھے، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو فردوس ہی مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا درمیانہ درجہ ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور اعلیٰ مقام ہے، فَوْقَهُ الْعَرْشُ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت میں نہریں جاری ہوں گی۔ تو جنت کی بے شمار خوبیاں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں مقام عطا فرمائے، اور اعلیٰ علیین میں مقام دے، جنت الفردوس الاعلیٰ میں مقام دے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی جنت کا حصول ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔